السلام علیکم ناظرین، میں ہوں راشد خان. آپ دیکھ رہے ہیں راشد خان یوٹیوب چینل. میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں راشد خان ولاگ میں. تو آج ہم بات کریں گے ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کی اس وقت ٹویٹر پر جو ڈسکس ہو رہی ہے، کیونکہ میاں صاحب نے ایک بار پھر پاک فوج اور ملک کی سالمیت پر حملہ کیا ہے. میاں صاحب بہت ساری باتیں بھول کر حالیہ سیاسی ڈیولپمنٹ جو کہ افواج پاکستان کے سربراہان سے سیاستدانوں کی ملاقاتیں ہوئیں، اور پھر مولانا غفور ادھر مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی جے ٹی آئی کے رخ کے رہنما، انہوں نے بھی ایک حملہ فوج پاکستان پر کیا. اس پر آج ہم بات کریں گے. سب سے پہلے ہم میاں نواز شریف صاحب کی بات کریں گے. میاں صاحب ٹویٹر پر آئے، یہ تو آپ لوگ جانتے ہو. میاں صاحب آج کل نیا ٹویٹر آن کیا اور ایک فیس بک پیج بھی چلا رہے ہیں. فیس بک پیج سے بھی لوگوں سے ہم کلام ہو رہے ہیں، لوگوں کو یعنی میں کہہ سکتا ہوں الطاف حسین کی جیسی سیاست کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں. تو میاں صاحب نے کل ایک ٹویٹ کیا جس کو دو حصوں میں بیان کیا انہوں نے. تو کہتے ہیں، میاں صاحب کہتے ہیں، کس طرح بعض ملاقاتیں چھپی رہیں اور بعض ملاقاتوں کی کھلی تشہیر کر کے مرضی کے مالا پہنائے جاتے ہیں. ایک بات یہ اور دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں یہ کھیل اب بند ہونا چاہیے. اپنی جماعت کو اس بات کا پابند کرتا ہوں. میاں صاحب اپنی جماعت کو کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جماعت کو اس بات سے کا پابند بنا رہا ہوں، اس بات کا پابند دے رہا ہوں، یعنی کہ میں اپنی جماعت کو آرڈر کر رہا ہوں کہ وہ آئین پاکستان کے نفاذ اور افواج پاکستان کو اپنی حلف کی پاسداری یاد کرانے کے لیے آئندہ ہماری جماعت کا کوئی بھی رکن انفرادی، اجتماعی یا ذاتی طور پر کسی بھی طرح کی ملاقات نہیں کرے گا. یہ میاں صاحب کی گفتگو کی تیسری بات. پھر میاں صاحب کہتے ہیں اگر ضروری ہو قومی دفاع اور آئینی تقاضوں کے لیے تو پھر جماعت کی منظوری کے ساتھ ایسی ہر ملاقات اعلانیہ کی جائے گی اور اسے خفیہ نہیں رکھا جائے گا. یہ میاں نواز شریف صاحب کی گفتگو ہے جو انہوں نے ہدایات جاری کی ہیں ٹویٹر پہ. میاں صاحب ہدایات جاری کرتے ہوئے کچھ بنیادی باتیں بھول رہے ہیں کہ میاں صاحب کو سیاست میں متعارف کرانے والے کون لوگ تھے جنہوں نے میاں صاحب کو سیاست میں متعارف کیا. ان کی آمد سیاست میں کس طرح ہوئی؟ وہ جنرل ضیاء صاحب کے لگائے ہوئے ایک ایسے درخت ہیں، ایسا پودا ہے جو زمین سے سب سے زیادہ پانی پیتا ہے، اور پانی پینے کے بعد اس کی چھاؤں انسانوں کو نہیں ملتی، اور یہ پودا نہ چھاؤں دیتا ہے نہ آکسیجن دیتا ہے. اس کی لکڑی سے کوئی فرنیچر بھی نہیں بنتا. تو اس طرح کا پودا ہوتے ہوئے بھی ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. تو میاں صاحب نے خود وہ ثابت کر دیا. تو میاں صاحب نے اپنے آپ کو خود وہ درخت ثابت کر دیا کہ میں وہی. ایک بار نہیں، میاں صاحب نے بار بار حملے کیے. پھر میاں صاحب یہ بات بھول رہے ہیں، یہ بنیادی بات ہے جو کہ بہت اہم بات ہے. میاں صاحب یہ بات بھول رہے ہیں کہ میاں صاحب کی آمد بھی کسی جرنیل کی وجہ سے ہوئی ہے. میاں صاحب کی سیاست میں آمد صرف اور صرف کسی جرنیل کی وجہ سے ہوئی ہے. میاں صاحب کی ایک ہسٹری ہے، میاں صاحب اس کو بھول رہے ہیں کہ جب جنرل ضیاء نے کھیل لپیٹ میں لیا تو وہ جنیجو صاحب کو چھوڑ کر انہوں نے ایک اپنی الگ تنظیم بنا لی، جس کو انہوں نے جب ان کی خود غرضی دیکھیں کہ میاں صاحب نے یہ مسلم لیگ جو آپ بول رہے ہیں، جو ہم لوگ مسلم لیگ سمجھ رہے ہیں، یہ مسلم لیگ نون انہوں نے بنائی. مسلم لیگ کاف کو ختم کر دیا تھا. مسلم لیگ کاف تو بعد میں چودھری شجاعت حسین صاحب نے بنائی تھی. جب میاں صاحب نے جنیجو صاحب سے علیحدگی اختیار کی تو بعد میں میاں صاحب پہلے وزیر خزانہ اور پھر وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے. میاں صاحب نے جو چیزیں کی، میاں صاحب بھول رہے ہیں. میاں صاحب نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت گرائی. میاں صاحب IGI میں شامل ہو گئے. میاں صاحب اس وقت کے صدور کے ساتھ مل کر مختلف سازشوں میں شامل حال رہے. اب جب میاں صاحب کو ان کی تمام تر چیزوں کا جواب دینا پڑ رہا ہے تو وہ بھاگ کر لندن چلے گئے اور الطاف حسین صاحب جیسے خطاب کر رہے ہیں. اب تو وہ فیس بک پہ آ گئے، اس سے پہلے وہ کوئی فیس بک ٹویٹر وغیرہ کچھ بھی نہیں یوز کر رہے تھے. اب جو میاں صاحب نے حکمت عملی اپنائی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ الطاف حسین جیسی ہوگی. وہ الطاف حسین سے بھی زیادہ خوفناک حکمت عملی ہوگی، کیونکہ الطاف حسین صاحب کی جماعت کے بارے میں اگر آپ بات کریں تو الطاف حسین صاحب کی جماعت میں
بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت زیادہ تعلیم یافتہ لوگ شامل ہیں، لیکن ہمارے پنجاب میں اتنی زیادہ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ وہ اس بات کو ہی حقیقت مانتے ہیں جو میاں صاحب بول دیتے ہیں، وہ بولتے ہیں انہوں نے بولا ہے تو یہ بات تو حقیقت ہی ہوگی، تو اس لیے ان کی باتوں میں زیادہ کان نہ دھریں، کیونکہ جو ملک کے لیے اچھا ہے، جو ملک کی سالمیت کے لیے اچھا ہے، وہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اور اب بات کریں گے مولانا غفور صاحب کی۔ مولانا غفور صاحب جو کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے سربراہان ہیں، یعنی ان کی جماعت کے رکن ہیں، تو انہوں نے ملاقات کی تھی ابھی کچھ دن پہلے ہمارے آرمی سربراہان سے، تو جس کے بارے میں وہ مولانا صاحب نے کچھ ایسی باتیں بولی۔ مولانا صاحب نے کہا کہ جب ہم لوگ آزادی مارچ پچھلے سال جو آزادی مارچ کرنے کا اعلان کیا تھا، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں باجوہ صاحب نے منع کیا کہ آپ روڈوں پہ نہ نکلیں، آپ اس حکومت کو کام کرنے دیں۔ مولانا صاحب نے کیسے ان کی یہ بات مان لی؟ اور مولانا صاحب جو 73 کے آئین سے تو بولتے ہیں، میں 73 کے آئین سے باہر تو ایک ملی کے لیے بھی باہر نہیں نکلتا، اور اس سے ہٹ کے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا، تو پھر مولانا صاحب کیسے یہ بات کر رہے ہیں، اور انہوں نے یہ تنقید کیسے کی کہ آرمی کو اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے، اور آرمی نے ہم لوگوں کو منع کیا کہ ہم عمران خان کے خلاف الیکشن کیمپین نہ چلائیں، ان کے خلاف کوئی بھی ایسی بات نہ کریں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اور میری آپ سے ایک گزارش ہے تمام ویور سے، جو لوگ میری ویڈیو جن کے سامنے میری ویڈیو آتی ہے، میرا یہ چینل نیا ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو کوئی بھی چیز پھینک کے ماریں تاکہ میرا چینل سبسکرائب ہو جائے، میرے آنے والی تمام تازہ تر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہیں، اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔